یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز برصغیر میں مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے۔ مختلف علاقوں میں سیاسی نمائندے اور گورنر مقرر ہو چکے تھے۔ گیزٹرز کی شکل میں قلم بند ہونے والی معلومات فوج کے مختلف افسران کی مدد سے مختلف علاقوں سے اکٹھی کی گئی، جس میں کتنے فیصد سچائی ہے۔ ان جمع کی گئی معلومات میں سے مختصر ہی تاریخ دانوں تک پہنچ سکی۔ سابق ریاست بہاولپور کے انگریز سیاسی نمائندے، جن کا نام کرنل منچن بتایا جاتا ہے، انہوں نے پتن مینارہ کے ارد گرد کھدائی کروائی۔ روایت کے مطابق انہیں خزانے کی تلاش تھی، لیکن انہیں اس وقت کھدائی بظاہر تباہی میں ختم کرنا پڑی۔ ابتدائی کھدائی کے بعد زمین ایسا سیاہ مادہ برآمد ہوا جس پر پراسرار قسم کے کیڑے یا مکھیاں موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھدائی کرنے والے جس مزدور کو بھی کاٹتی اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد کھدائی کروانے کا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ اس کہانی میں کتنی صداقت ہے کسی کو نہیں معلوم۔ پتن مینارہ کی عمارت آخر اتنی پرکشش کیوں ہے؟ رحیم خان سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹی سی پختہ سڑک جو ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتی، پر افسوس اب ٹیلوں کی جگہ رینگتے مکان لے رہے ہیں، قدرے اونچائی پر کھڑے پتن مینارہ تک لے جاتی ہے۔ دور سے ہی یہ عمارت پرکشش نظر آتی ہے۔ یہ کشش اس کی خوبصورتی اور طرز تعمیر کی وجہ سے، جس کی پختگی اور نفاست کو عیاں کرتی ہے۔ حال ہی میں بنائی گئی سیڑھیاں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عمارت تک پہنچنے کا راستہ ان سیڑھیوں سے جاتا ہے جو مینار کی بناوٹ سے مماثلت نہیں رکھتی۔ عمارت کی انتہائی چوڑی بنیادوں کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو مغرب کی جانب کھلتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے چند قدم کی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں بھی مغرب کی جانب ایک محراب نما جھروکا موجود ہے۔ نچلے کمرے کی چھت اندر سے گنبدی شکل میں بنی ہے، تاہم اوپر سے برابر ہے۔ عمارت کے بیرونی اطراف میں چاروں طرف انتہائی مہارت سے نقوش بنائے گئے ہیں اور عمارت کے اوپر منزل کے چاروں طرف بیرونی حصے میں کونوں پر مینار کی شکل کے چھوٹے چھوٹے نمونے بنائے گئے ہیں جو اس کے ساتھ آ کر ملتے تھے۔ 18ویں صدی تک یہ چاروں ٹاور جو اس مرکزی ٹاور کے ساتھ چوتھی منزل پر آ کر ملتے تھے، انتہائی خستہ حالت میں موجود تھے۔ تاہم کہتے ہیں کہ مسلمان ریاست کے حاکم فضل علی خان حلامی نے انہیں گرا کر ان کی اینٹیں دین گڑھ، شاہی گڑھ اور بھگلا کے قلعوں کی تعمیر میں استعمال کی۔ اس روایت میں کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ نہیں معلوم تیسری منزل کب گری۔ اس کی دوسری منزل بہادر خان حلامی نے سن 1740 میں گرا دی تھی۔ بعض محققین کے مطابق پتن مینارہ پتن پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پتن پور موہنجودڑو اور ٹیکسلا کی تہذیبوں کا امین رہا اور بعض محققین کے مطابق ہندو مت اور بدھ مت کا خاص مرکز رہا۔ اس کے کنارے بہنے والا دریا ہاکڑا موسمی تبدیلیوں کے باعث خشک ہو گیا۔ دریا خشک ہونے پر پتن پور کی عظمت رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی اور ایک وقت آیا کہ پورا علاقہ ویران ہو گیا۔ رحیم خان میں دریائے ہاکڑا کے کنارے آباد پتن پور جو کبھی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار تھا، آج یہ کھنڈر اس کی داستان بتانے سے بھی قاصر ہے۔ آج یہ صرف اینٹوں کا مینار باقی رہ گیا ہے جو کسی بھی وقت زمین بوس ہونے والا ہے۔ احاطے میں داخل ہونے کے لیے پرانی سیڑھیاں ہیں جو مینار کے اوپر تک جاتی ہیں۔ مینار کا کافی حصہ زمین میں دھس چکا ہے۔ اگر پتن پور کی تہذیب کی آخری نشانی پتن مینارہ کی بحالی اور حفاظت پر توجہ نہ دی گئی تو آنے والے چند سالوں میں اس کا شاید ہی باقی چولستانی قلعوں عمارتوں کی طرح نشان باقی رہ جائے۔ محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ سیاحت پنجاب سے گزارش ہے کہ پتن مینارہ کی حفاظت اور بحالی کا کام شروع کیا جائے تاکہ یہ تاریخی ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو سکے۔
بعض محققین کو ان تمام کہانیوں پر اعتراض ہے، جن میں ڈاکٹر فرزند مسیح جو شعبہ تاریخ اور آثار قدیمہ کے ماہر ہیں، ان کے خیال میں یہ عمارت نہ تو اسٹوپا تھی، نہ ہی روشنی کا مینار تھی اور نہ ہی سکندر اعظم نے تعمیر کروائی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ آخر پتن مینارہ ہے کیا؟ BBC اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فرزند مسیح کہتے ہیں کہ یہ مینار جس عمارت کا حصہ تھا وہ سکندر اعظم کے بہت بعد میں بنی۔ اس دور میں اس خطے میں بدھ مت بھی نہیں تھی اور اس کا طرز تعمیر اسٹوپا سے مماثلت نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر فرزند مسیح کے مطابق وہ انتہائی وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمارت کسی ہندو مندر کا حصہ تھی جسے لگ بھگ 1000 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ اس خطے میں مندروں کی تعمیر میں اس طرح کی تعمیر کا رواج 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ شواہد سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پتن مینارہ ایک ہندو مندر تھا۔ ڈاکٹر فرزند مسیح کے مطابق ان روایات اور اس کی طرز تعمیر سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا مندر طرز تعمیر جس میں مرکزی مینار کے چاروں طرف دوسرے مینار موجود ہوں، وہ پنچا یتنا طرز کے ہندو مندر سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس طرح کے مندر میں ایک ہی وقت میں 5 ہندو دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جس میں سوریا، شیوا، وشنو، گنیش اور دیوی شامل تھی، جبکہ باقی 4 مورتیاں ارد گرد کے 4 میناروں پر رکھی جاتی تھیں۔ اور یہ فلسفہ 8ویں صدی عیسوی میں آدی شنکرا نامی ایک ہندو فلسفی نے پیش کیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ مندر 8ویں صدی کے بعد تعمیر ہوا ہو۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے یہ ہندو مندر ہو سکتا ہے، جس پر ڈاکٹر فرزند مسیح جواب دیتے ہیں، ہندو مندروں کی طرز تعمیر میں دیو ملائی کہانیوں کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس عمارت کی بناوٹ اور نقوش واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہندو مندر تھا۔ اگر بنیادوں سے لے کر چھت تک اس کا مشاہدہ کریں، ہندو طرز تعمیر کے نقوش یعنی خوراک، کھمبا، کلاسا اور کپتا واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ مینار کے دونوں طرف باہر کی طرف نکلے نقوش نظر آتے ہیں، مندر کی طرز تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ عمارت کب تعمیر کی گئی ہوگی؟ ڈاکٹر فرزند مسیح کے مطابق یہ طرز تعمیر شمالی برصغیر میں 10ویں صدی عیسوی کے بعد ملتا ہے، جسے شکاری ناگرا شکار کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے ساؤتھ رینج میں ملنے والے نندنا مندر اس کی ایک مثال ہے۔ نگارا شنکارا طرز تعمیر 10ویں صدی میں انڈیا میں مقبول ہوا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پتن مینارہ 10ویں صدی کے بعد تعمیر کیا گیا ہو۔ دوسری منزل کی بیرونی دیواروں نظر آنے والے سوراخ در حقیقت ان شتیروں کے لیے بنائے گئے تھے جن میں نگارا شکارا کے نقوش کھڑے کیے جاتے تھے۔ یہاں تک ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آخر یہ مندر کس نے تعمیر کروایا ہوگا؟ اس کا جواب بھی ڈاکٹر فرزند نے تاریخ کے پنوں کو ملاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گیزیٹرز کے مطابق ایک برطانوی فوجی افسر کرنل ٹوڈ نے اپنی ایک تصنیف اینلز آف جیسلمیر میں پتن کے شہزادوں کے بارے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے مقام تعین نہیں کیا۔ ممکنہ طور پر انہوں نے جس پتن کا ذکر کیا ہو وہ یہی علاقہ ہو جس میں پتن مینارہ واقع ہے، کیونکہ جیسلمیر کا علاقہ رحمیر خان سے اس چولستانی علاقے کے ارد گرد ہی موجود تھا۔ یہ کوئی عام مندر نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا مندر جس میں عام افراد پوجا پاٹ کرتے۔ یہ خاص تھا جو فنی تعمیر کے ماہرین نے بنایا تھا۔ اس قسم کی عمارتیں راجا مہاراجاؤں کے لیے بنوائی جاتی تھیں۔